اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنے حفاظ جو ہیں جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے، تبھی تو خیال آیا کہ اس کو کتابی شکل میں بھی مرتب کیا جائے۔ لیکن کتابی شکل میں جسے کہتے ہیں دو گتوں کے درمیان ایک کتاب مجلد، اس صورت میں جہاں تک میں تحقیق کر سکا ہوں اور جہاں تک ہمارے اکثر و بیشتر لوگوں کی رائے ہے، حضور کے زمانے میں یہ اس طریقے سے مابین الدفتین، دو گتوں کے مابین ایک کتاب کی شکل میں قرآن موجود نہیں تھا۔ لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا، جیسے محمد الرسول اللہ کے سینے میں محفوظ تھا۔ ان علینا جمعہ، وہ جمع حضور کے سینے میں کیا اللہ نے۔ اسی طرح پھر صحابہ کرام بے شمار جو حفاظ تھے ان کے سینوں میں محفوظ تھا۔ دوسرا مرحلہ کب آیا؟ جب حضرت ابوبکر صدیق کے عہد خلافت میں جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ شہید ہو گئے۔ اب ایک تشویش پیدا ہوئی، ایسا نہ ہو کہ قرآن ضائع ہو جائے، لہذا اسے کتابی شکل میں مرتب کر لینا چاہیے۔ اس کے لیے پھر بہت سے صحابہ نے حضرت ابوبکر کو اپروچ کیا کہ جتنے قراء ہیں، جتنے کاتبین وحی ہیں، ان سب کو آپ جمع کیجئے اور جمع کر کے اس قرآن مجید کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کر لیں۔ حضرت ابوبکر شروع میں بہت ریلیکٹنٹ رہے، ان کا ایک خاص مزاج تھا، اتباع رسول کا جذبہ انتہا درجے کا۔ جو کام حضور نے نہیں کیا میں کیسے کروں؟ اگر تو یہ کام واقعی کرنے کا تھا تو حضور کرتے، میں کیسے کروں؟ لیکن یہ کہ جب صورتحال بہت لوگوں کی طرف سے دباؤ پڑا کہ نہیں یہ کر لینا چاہیے، ان کے سامنے بھی حکمت آ گئی، تو پھر انہوں نے اتفاق کرتے ہوئے جتنے بھی کاتبین وحی تھے ان سب کی ایک کمیٹی بنائی اور ان کو کہا کہ اب اس قرآن کو مرتب کر کے ایک کتابی شکل دے دی جائے۔ وہ کتابی شکل حضرت ابو بکر کے دور میں ہو گئی۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ یہ کتابی شکل میں جب قرآن مجید آ گیا اور شروع میں یہ اجازت تھی کہ ہر قبیلے، ہر علاقے کے لوگ اپنے لہجے میں پڑھ لیں۔ اب پنجابی ہمارا مسلمان جو ہے وہ چاقو کو کاچو کہے گا تو وہ لکھے ہوئے کو بھی چاقو کو کاچو پڑھ کے نکلے جائے گا۔ تو مختلف لہجوں میں ہونے سے وہ ان کا جو ہے قرآن مجید بدل رہا تھا، کوئی کسی طرح پڑھ رہا ہے، کوئی کسی طرح پڑھ رہا ہے۔ اب اس کی تشویش ہوئی حضرت عثمان کے زمانے میں، جب دور بہت پھیل گیا، اسلام کا دائرہ، دارالاسلام کی وسعت بہت ہو گئی کہ اس طرح اگر یہ لوگ پڑھیں گے اور اپنے اپنے لہجے کی وجہ سے اب اس لہجے میں شکل بدل بھی جاتی ہے لفظ کی۔ کاچو کو کاف الف چے واو لکھنا شروع کر دیں گے پھر کہ کاچو سنا ہم نے، تو چاقو تو سنا ہی نہیں۔ تو ایک نقشہ ہے چاقو لکھ رہا ہے اور ایک کاچو لکھ رہا ہے، تو چاقو اور کاچو میں فرق ہو گیا۔ لہذا اس وقت پھر جو کام کیا گیا وہ یہ کہ ایک ہی رسم تحریر، رسم کتابت، رسم الخط میں قرآن مجید کے نسخے تیار کیے گئے۔ اصل میں ایک بہت بڑا مغالطہ ہو جاتا ہے ہمارے جمعوں کے خطبوں میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام نامی کے ساتھ وہ قوافی جو ہیں ان کی مناسبت سے جامع آیات القرآن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی۔ اب یہ جو جوڑتے ہیں قافیے، تو حضرت عثمان کے نام کے ساتھ یہ قافیہ جوڑ دیا، اس سے لوگوں کو مغالطہ بھی ہوا اور دشمنوں نے ایکسپلائٹ کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن تو جمع ہوا ہے حضرت عثمان کے زمانے میں، اور حضرت عثمان کے زمانے میں اور حضور کے زمانے میں کم و بیش 15 سال کا فصل تو ہو چکا، گویا کہ قرآن مرتب ہی ہوا ہے حضور کے انتقال کے 15 برس بعد۔ پھر حضرت عثمان کی شخصیت کو خاص طور پر جو سبائی فتنہ اٹھا تھا اس نے ایک ڈسپیوٹڈ پرسنالٹی بنا کے رکھ دیا ہے، نہیں معاذ اللہ، کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ ایک فتنہ اٹھا، فتنۃ الکبریٰ، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بدنام کیا، لہذا اس کے نام سے اور بٹا لگ گیا، یہ مصحف عثمان ہے۔ یہ ہے اصل میں وہ حماقتیں کہ جو ہوئی ہیں ہم سے
یہ قافیے ملانے کی وجہ سے، حالانکہ حضرت عثمان کی شان جو ہے وہ در حقیقت جامع آیات القرآن نہیں ہے، جامع الامت علی رسم واحد، پوری امت کو ایک رسم الخط پر جمع کرنے والی شخصیت حضرت عثمان کی ہے۔ مثلا اب دیکھیے مالک یوم الدین کس طرح لکھیں گے؟ میم لام اور کاف، میم الف اور لام اور کاف لکھیں گے آپ، یہ غلط ہو جائے گا۔ میم پر کھڑا زبر ہوگا اور اس کو مالک پڑھیں گے، میم پر اگر کھڑا زبر نہیں ہے پڑا زبر ہے تو ملک پڑھیں گے، اور قراتوں میں یہ دونوں موجود ہے، ملک یوم الدین بھی ہے اور مالک یوم الدین بھی ہے۔ اگر آپ نے میم الف لکھ دیا ایک قرات نکل گئی، اب وہ اس میں آ ہی نہیں سکتی، وہ تو مالک ہی پڑھا جائے گا۔ یہ زیر زبر بھی جو لگے ہیں قرآن مجید میں، یہ بھی حجاج ابن یوسف کے زمانے میں لگے، اس سے پہلے نہیں تھے۔ اور یہ رموز و اوقاف، یہ آیتوں کے نشان اور یہ وقفہ بیچ میں، یہ بھی حجاج ابن یوسف کے زمانے کی چیزیں ہیں، ورنہ عربوں کے لیے تو ان کی اپنی زبان تھی، انہیں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ کو معلوم ہے پرانے زمانے کے جو منشی ہوتے تھے، انشا پرداز، وہ جب خط لکھتے تھے تو اس میں نقطے وغیرہ نہیں لگاتے تھے۔ جس کو خط لکھا جا رہا ہے وہ توہین سمجھے گا کہ شاید مجھے جاہل سمجھا کہ نقطے بھی لگا کے بھیجا جا رہا ہے خط پر، گویا کہ میں تو سمجھ ہی نہیں سکتا بغیر نقطوں کے۔ تو یہ جو ہے پرانے جو شکستہ خطوط لکھے جاتے تھے ان کا یہ انداز تھا، لہذا کوئی نقطے وغیرہ نہیں تھے، یہ بھی بعد میں لگے۔ تو ملک یوم الدین، مالک یوم الدین، اس کی رسم آئے گا میم لام کاف، کھڑا زبر ہے مالک یوم الدین اور ویسے پڑا زبر ہے ملک یوم الدین۔ یہ رسم الخط ہے جس پر کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری امت کو جمع کر دیا، اور اس کے نسخے تیار کرا کے، مختلف روایات میں آتا ہے 5 یا 7 نسخے تھے، ایک مدینہ منورہ میں رکھا اپنے پاس، اور اسی پر ان کے خون کے دھبے بھی ہیں، اور وہ نسخہ قرآن مجید کا اب استنبول کے اندر ہے، توپ کاپی کا جو عجائب خانہ ہے، عجائب گھر ہے، جس میں جہاں نوادرات کے ساتھ ساتھ حضور کے بھی کچھ تبرکات اور جمع ہیں، وہاں وہ نسخہ موجود ہے۔ اس میں انگلی جو کٹی تھی حضرت نائلہ جو ان کی اہلیہ تھی، جب وار کیا گیا ہے حضرت عثمان پر، قرآن پڑھ رہے تھے، انہوں نے روکا اپنے ہاتھ سے تو ان کی انگلی کٹی اور اس کے خون کے قطرے جو ہیں وہ مصحف پر آئے۔ تو یہ وہ قرآن، پھر انہوں نے ایک مکہ مکرمہ میں، ایک دمشق میں، ایک کوفے میں، ایک یمن، ایک بحرین، ایک بصرہ، مختلف جگہوں پر وہ آفیشل ورشن قرآن کا صرف رسم الخط اسکرپٹ کے اعتبار سے۔ لیکن اب پھر نوٹ کر لیجئے، قرآن مرتب ہو چکا، مدون ہو چکا دور نبوی میں، لیکن کتابی شکل میں نہیں، سینوں میں محفوظ۔ دور خلافت ابی بکر میں وہ کتابی شکل میں لایا گیا، اور اس کے لیے پھر بحث ہوئی کہ اب اس کا نام کیا رکھا جائے۔ اس کے لیے کئی نام تجویز ہوئے، سفر بھی، انجیل بھی، وغیرہ وغیرہ، لیکن پھر اس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل حبشہ سے استشہاد کرتے ہوئے مصحف نام رکھا، مصحف۔ یہ مصحف بن گیا حضرت ابوبکر کے زمانے میں، لیکن مصحف کی قرات کے جو فرق ہو رہے تھے تو وہ لکھنے کے اندر بھی فرق آنا شروع ہو گیا، اس کو دور کیا حضرت عثمان نے، اس کا آفیشل ورژن تیار کروایا، ایک رسم الخط پر پوری امت کو جمع کر دیا، باقی جو نسخے تھے انہیں آپ نے پھر ضائع کر دیا، تاکہ کوئی اور یہ نہ رہے کہ اب یہ بھی ایک تھا پرانا نسخہ نکل آیا، اس میں تو یہ لفظ اس طرح لکھا ہوا ہے۔ تو جامع الامت علی رسم واحد، ایک ہی رسم الخط پر پوری امت کو جمع کرنے والی شخصیت وہ حضرت عثمان کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہرحال یہ نوٹ کیجئے کہ یہ مرحلہ بھی حضرت عثمان کے زمانے میں، تو یوں سمجھیے کہ حضرت عثمان کا پورا عہد بھی آپ جوڑ لیں تو آپ کی جو شہادت ہے وہ تقریباً یوں سمجھیے کہ حضور کے انتقال کے وہ 25 برس بعد ہے، گویا ربع صدی کے اندر اندر حضور کے انتقال کے بعد، چوتھائی صدی کے اندر اندر سارے مراحل طے ہو گئے۔ یہی وجہ ہے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ پوری دنیا یہ مانتی ہے کہ آج جو قرآن مسلمانوں کے پاس ہے یہ ہے وہی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ کے کلام کی صورت میں حضرت جبرائیل نے پہنچایا تھا، وہ اس کو نہیں مانتے،
لیکن یہ حصہ اس کا ماننے پر مجبور ہے کہ وہ اصل قرآن اپنی اسی انٹیگریٹی کے ساتھ، اپنے پوری پیور، اس کا جو بھی ہے ٹیکسٹ پیور ہے، اور اس کی انٹیگریٹی میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ وہی شے ہے جو محمد نے اپنی امت کو عطا فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آخری بات، شاید میرے پاس 3 منٹ ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو ترتیب بتائی تھی قرآن کی، آیتیں، سورتیں، پھر حزب، اب اس میں ایک شے نوٹ کر لیجئے۔ آیت اللہ تعالی کے علم و حکمت کا ایک نمونہ ہے۔ آیتوں کو جوڑ کر جب سورت بنائی تو آیتوں کے اندر جو ربط ہے، اس ربط آیات سے ایک اور معنی، ایک اور حکمت کا دروازہ کھلتا ہے۔ جیسے موتی ہے، ہر موتی بڑا خوبصورت ہے، لیکن جس ترتیب سے آپ نے پرویا، اس کو دھاگے میں ہار بنایا، اس ترتیب سے اس کا حسن دوبالا ہو جائے گا۔ ہر موتی کا اپنی جگہ پر ایک حسن ہے، لیکن اس ترتیب کی وجہ سے اس کے حسن کا ایک اور پہلو ظاہر ہوگا۔ اسی طرح قرآن مجید کی صورتوں میں ربط آیات بہت اہم ہے۔ ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے ہر صورت کا، مرکزی مضمون، عمود، اور اس کے گرد وہ ساری آیتیں اس طریقے سے گھوم رہی ہوتی ہیں، جڑی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے کہ ایک دھاگے کے اندر پروئے ہوئے موتی ہوتے ہیں کہ جس کی جو ہار کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ، اکثر و بیشتر صورتیں قرآن مجید میں جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ ایک مضمون کا ایک پہلو اس جوڑے کے ایک فرد میں، اور دوسرا پہلو اسی کا دوسرے فرد میں۔ جیسے معوذتین، 2 صورتیں ہیں، مضمون ایک یہ تعوذ، معوذتین۔ الزہراوین، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کو کہا گیا الزہراوین، حضور نے فرمایا 2 نہایت تابناک صورتیں، بڑی روشن صورتیں۔ جیسے آپ دیکھیں گے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر، ایک ہی طرح کا اٹھان ہے، حضور سے خطاب ہو رہا ہے۔ سورۃ الضحیٰ، سورۃ الانشراح، یہ تمام جوڑوں کی شکل میں۔ اسی طرح سورہ طلاق، سورہ تحریم، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ شوہر اور بیوی کے درمیان تعلق یا تو اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے لحاظ میں وہ حدود خدابندی ٹوٹنے لگے، بیوی کی وجہ سے آپ نے کسی حرام شے کو حلال کر لیا یا حلال کو حرام کر لیا، بیوی کو ناپسند ہے وہ شے، تو حضور سے ذرا سا یہ ہو گیا تھا معاملہ۔ اپنی ازواج مطہرات حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کی رضا جوئی کے لیے وہ خاص قسم کا شہد ہے، قسم کھا لی آپ نے کہ میں اسے استعمال نہیں کروں گا۔ لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ کیوں حرام کرتے ہیں اپنے اوپر وہ شے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی رضا جوئی میں۔ یہ ایک انتہا ہوئی۔ دوسری انتہا کیا ہے؟ میاں اور بیوی میں اتنا بودھ ہو جائے کہ طلاق تک نوبت آ جائے۔ تو سورۃ التحریم ایک انتہا کو بیان کر رہی ہے، سورہ طلاق اگلی اس کے ساتھ جڑی ہوئی وہ دوسری انتہا کو بیان کر رہی ہے۔ سورہ صف حضور کے مقصد بعثت کو بیان کر رہی ہے، سورہ جمعہ آپ کے طریقہ کار کو بیان کر رہی ہے۔ اس طرح قرآن مجید کی اکثر و بیشتر صورتیں جو ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ وقت ختم ہو گیا ہے، اس مضمون کا تھوڑا سا حصہ باقی ہے، وہ انشاءاللہ میں اگلی نشست میں لوں گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔